بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کا مطلب ہے کسی بھی معاملے میں بھلائی، اچھائی، خیر طلب کرنا۔ استخارہ ایک سنت عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ او كما قال علیہ السلام۔ تو یہ وہی 2 نفل ہیں جو ہم استخارہ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ استخارہ ایک انتہائی آسان اور مبارک عمل ہے۔ لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جو بندہ کرنا بھی چاہے تو 1000 دفعہ اسے سوچنا پڑے۔ ہم اس پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ، اس کی مشکلات کیا ہیں، فی الحال اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی اتنی اور ایسی اہمیت سکھایا کرتے تھے جتنی قرآن پاک کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی اہمیت کے بارے میں آگاہ فرماتے تھے۔ اور ارشاد نبوی ہے کہ استخارہ کا چھوڑ دینا، نہ کرنا، اوائڈ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بد نصیبی ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت میں آ رہا ہے کہ انسان کی خوش قسمتی، نیک بختی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں استخارے کے ساتھ چلتا رہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ چھوڑ بیٹھے۔ خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے۔ بدبختی اور بد قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا رہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ معاملات میں استخارہ کرتا ہو ناکام نہیں ہوگا، مشورہ کرتا ہو تو شرمندگی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا تھا، پوچھ کیوں نہیں لیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو کامیابی ضرور ملے گی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ استخارہ بھی کیا پھر بھی کچھ ناگوار معاملہ پیش آ گیا، مشورہ بھی کیا پھر بھی کوئی ناگواری پیش آ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ بندے کے دل میں یہ تسلی ہوگی کہ بھی میں نے خود جو کچھ کیا ہے وہ میں نے مشورے کے بغیر سٹیپ نہیں لیا، میں نے استخارے کے بغیر نہیں لیا، جو ہوا اس میں اللہ کی رضا شامل تھی اور اللہ کی مرضی میرے فیصلوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو استخارے کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ یا اللہ جو میرے ذمہ تھا کہ تجھ سے مشورہ کروں، کر لیا۔ علم تھوڑا ہے، آپ کا زیادہ ہے، آپ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنی ذمہ داری سے میں نے اپنا فرض اتار دیا، اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے، کیونکہ آپ کا علم زیادہ ہے، آپ کی قدرت زیادہ ہے، آپ کامل ہیں۔ اب جو بھی میرے حق میں ہوگا وہ انشاءاللہ آپ ہی کی طرف سے بہتری ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں استخارہ کا طریقہ۔ انتہائی آسان، 2 نفل پڑھیں جیسے 2 نفل نارمل انداز میں پڑھتے ہیں، کوئی صورتیں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد نیت یہ کر لیجئے کہ میں اس معاملے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، جو حق میں میرے بہتر ہو وہ فیصلہ فرما دیں، اور دعا پڑھ لیں۔ یہ نفل آپ ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح اشراق جو ہوتی ہے جسے اشراق کہتے ہیں نوافل، اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاشت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم رات کو ہی پڑھیں، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ یہ دعا آپ کو ہر نماز کی کتاب میں لکھی ہوئی مل جائے گی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب
اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلہ و آجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا بخاری شریف اور ترمذی شریف میں آ رہی ہے۔ اس دعا کا آسان مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کو آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر بھلائی طلب کرتا ہوں۔ آپ عالم الغیب ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے معاملے میں یہ میرا جو کام ہے یہ بہتر ہے، میرے حق میں بہتر نہیں ہے، بہتر ہے تو آسان کر دے، برکت دے دے، بہتر نہیں ہے تو دور کر دے۔ اب یہ ہے کہ استخارہ کتنی دفعہ کیا جائے، کب تک کیا جائے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 ٹائمز استخارہ کرو، پھر دیکھو نتیجہ کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے دل میں آ جائے اور مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو وہی اختیار کرو۔ اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ کتنا عرصہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا، اور جب استخارہ کر لیا جائے تو پھر یہ ندامت نہیں ہوتی بھی یہ ہوا کیا ہے، چونکہ دل کے اندر ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، ایک کام کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے اور انسان وہی کچھ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پہ ڈال دیا، جب اللہ پہ ڈال دیا تو پھر ٹینشن ختم۔ اب استخارہ کرنے کے باوجود بظاہر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات انسان اللہ سے استخارہ کرتا ہے کہ جو کام میرے حق میں بہتر ہے ہو جائے اور جو بہتر نہیں ہے وہ دور ہو جائے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کام کر لیتا ہے لیکن اس کو بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ یار اس میں تو میرے لیے تکلیف پریشانی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، میں نے تو اللہ سے استخارہ کیا تھا، میرے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا تھا میرے حق میں بہتر ہی تھا، اور بعض اوقات تو اللہ اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں تو ظاہر ہوگا ہی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم ظاہر ہے جب اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک اپنے علم کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں اور اللہ کے فیصلے یقیناً ہماری عقلوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب تم استخارہ کر لو تو مطمئن ہو جاؤ، پوری طرح سیٹسفائی ہو جاؤ کہ اب جو فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ بظاہر اچھا ہو، وہ بظاہر اچھا نہ ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے ہر حال میں بہتر ہی ہوگا۔ اب استخارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے استخارہ مشکل بنا دیا۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ تم نہیں کر سکتے، تم گناہ گار ہو۔ تو بھئی دنیا میں گناہ گار کون نہیں ہے، سبھی سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جی رات کو کسی سے بات نہیں کرنی، اس کا بھی حدیث میں کوئی نہیں بیان کیا گیا کہ بات نہیں کرنی، جو ضروری باتیں ہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جی دائیں کروٹ پر ہی سونا ہے، دائیں کروٹ پہ سونا تو ویسے بھی سنت ہے، بندہ بے شک 1 منٹ کے لیے ہی لیٹ جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ جی قبلہ رخ لیٹنا لازمی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ لیٹ جائے، بے شک چند سیکنڈ کے لیے ہو، وہ استخارے کا حصہ نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جی جو خواب آئے، خواب میں یہ آئے تو وہ آئے، خوابوں کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ استخارہ ہم ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے، میلان رجحان کس طرف ہے۔ اسی طرح جی استخارہ میں نے نکلوایا تھا، ارے بھائی استخارہ نکلوانے کی چیز نہیں ہوتی، کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جی وہ گردن مڑ جاتی ہے دائیں طرف بائیں طرف۔ ایک سوال ہے صرف میرا، اور وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک بتا دی ہے، اپنی مبارک زبان سے الفاظ ادا کر کے سکھا دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ لے کے آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں۔ تو جو الفاظ اللہ کے نبی نے دیے ہیں ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے، انہی پہ قائم رہنا ہے۔ یہ جو لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استخارے نکلواتے ہیں
اور جی وہ تو بزرگ 7 سیکنڈ میں استخارہ نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے استخارے کی توہین ہے کہ نبی علیہ السلام استخارہ بتائیں تو 7 دن اور وہ بزرگ نکالیں تو 7 سیکنڈ۔ یہ ان نام نہاد اور اخلاق سے گرے ہوئے بزرگوں نے نبی کریم علیہ والسلام کی سنت کو نیچے گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت نیچے گر نہیں سکتی انشاءاللہ، اور یہی لوگ نیچے گریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ تھے، اللہ کے نبی سے بہتر ہستی کون سی تھی؟ تو کبھی صحابہ آج تک کبھی پڑھا کہ اللہ کے نبی کے پاس گئے ہوں کہ یا رسول اللہ میرا استخارہ نکال دیں، میرا استخارہ کر دیں؟ اللہ کے نبی سے بہتر کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ خود کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کی تعلیمات یہ تھیں کہ استخارہ خود کیجئے، اور استخارے کے الفاظ بھی یہی ہیں، خیر لی فی دینی، میرے دین کے لحاظ سے، میری دنیا کے لحاظ سے، میرے معاملات کے لحاظ سے یہ مسئلہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ استخارے کے الفاظ بھی یہی ہیں، تو اس لیے استخارہ خود ہی کرنا سنت ہے، خود ہی کریں، کسی پہ نہ ڈالیں۔ اور استخارہ صرف جائز کاموں میں ہوتا ہے، ناجائز کاموں میں استخارہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جی چور کا پتہ چل جائے میری فلانی چیز چوری ہو گئی ہے، اچھا کل کیا ہوگا مجھے اس کا استخارہ کرنا ہے، پتہ چل جائے، ان چیزوں کا استخاروں سے پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہی ایسا کوئی استخارہ ہے۔ بعض اوقات فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے وقت کی کمی کے باعث ایک ہمیں مختصر سی دعائیں سکھا دی ہیں۔ وہ 2-3 دعائیں ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم اخر لی واختر لی، حدیث پاک میں آتا ہے، اے اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہم اہدنی وسددنی، یہ صحیح مسلم میں آ رہا ہے، اے اللہ مجھے صحیح راستے والی ہدایت فرما دیجئے، سیدھے راستے پہ رکھیے۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پہ واضح فرما دیں۔ یہ 3 دعائیں ہیں، یاد نہیں ہے تو یہی دعائیں اردو میں کر لیجئے۔ تو ہمارے لیے کتنے ہی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کشمکش آ گئی، یار کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، تو ایک دم سے یہی دعائیں پڑھ لیا کریں، نہ یاد ہوں تو اللہ کی طرف یا اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے، بس اتنے سے عرصے میں آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے فوری اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک سے فعال نکالنا سخت گناہ والی بات ہے جی۔ قرآن کھولو جنت کی آیت آ جائے تو یس، جہنم کی آ جائے تو نو، ایسا عمل کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، بالکل نہیں کرنا۔ اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے ہمیں ہدایت فرماتے، انہوں نے نہیں بتایا تو ہم اس عمل کو نہیں کریں گے، ہم استخارہ ہی کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔